بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سلیکٹڈ جاتے جاتے دہشت گردوں کو واپس لے آیا، حکومت سنبھالی تو دہشت گردوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ بلاول بھٹو کا سوات میں جلسے سے خطاب، کہتے ہیں امن قائم کرنے کے لیے کسی بھی دہشت گرد کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ سیاسی دہشت گردی نہ روکی تو 9 مئی جیسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ ثانیہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو نشان عبرت بنانے کا اعلان۔ بلاول بھٹو بولے، ہم نے ہمیشہ کہا جمہوریت بہترین ہے۔ بی بی کی شہادت کے بعد انتقام کا نعرہ لگاتے تو ملک جل جاتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ پہ دہشت گردوں اور دہشت گردی مسلط کیا گیا تھا اور سوات کے عوام بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے تھے تو باقی سیاسی جماعتیں خاموش تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا، پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے وعدہ کی تھی تو ہم ان دہشت گردوں سے لڑیں گے، ان کا مقابلہ کریں گے اور ہم امن قائم کر کے جو سلیکٹڈ ہم پہ مسلط کیا تھا وہ جاتے جاتے جو نقصان کر دیا ہے، اس نے وہ تمام دہشت گرد جو آپ کی لڑائی کی وجہ سے، آپ کی بہادری کی وجہ سے، وہ جو تمام دہشت گرد افغانستان بھاگ چکے تھے ان کو خان صاحب نے واپس بھی کروایا اور یہاں بھی آباد کروایا۔ مگر امن کو بندوبست کرنے کے لیے ہم کسی دہشت گرد کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ کہ جو مین آیت میں ملوث لوگ تھے ان کے لیے ایک صاف پیغام ہے، ہم آپ کو نہیں معاف کر سکتے ہیں، آپ کو ہم عبرت ناک ایگزامپل بنا دیں گے۔ ہم نے ہمیشہ ایک ہی نعرہ لگایا ہے کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے۔ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئے اور اگر ہم کوئی اور نعرہ لگاتے تو یہ ملک چل جاتا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں نااہل لوگ دہشت گردی واپس لے کر آئے، عوام کو مسائل سے نجات دلائیں گے۔ وہ اسلام آباد میں سابق رکن قومی اسمبلی شاجی گل آفریدی، سابق سینیٹر تاج آفریدی، سابق ایم پی ایس بلاول آفریدی، شفیق آفریدی بصیرت بی بی سے ملاقات کے موقع پر گفتگو کر رہی تھیں۔ ملاقات میں تحصیل میئر زبیر آفریدی، لنڈی کوتل کے تحصیل میئر شاہ خالد شنواری اور تحصیل میئر زمرود سید نواب بھی شامل تھے۔ مریم نواز نے کہا کہ خیبر پختونخوا پر 10 سال نالائکی، نااہلی اور کرپشن مسلط رہی۔ خیبر پختونخوا کے بہادر اور سچے لوگوں پر جھوٹ اور فریب کی حکمرانی رہی۔ خیبر پختونخوا اور وہاں کے عوام سے 10 سال ظلم ہوا، دہشت گردی واپس آ گئی، ان مسائل سے نجات دلائیں گے۔ شاہ جی گل آفریدی اور دیگر رہنماؤں نے پارٹی قائد محمد نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے جس بہادری سے جبر کے حالات کا مقابلہ کیا وہ تاریخ کی سنہری مثال ہے۔ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس کی بنیاد 2014 میں رکھی گئی تھی۔ ایک شخص نے اداروں کو دھمکیاں دی اور ان پر حملے کیے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ماضی میں کبھی کسی نے حساس تنصیبات پر حملے نہیں کیے۔ ہماری قیادت اور کارکنوں کو بدترین انتقامی سیاست کا نشانہ بنایا گیا۔ مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور میں دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا گیا۔ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ تاجر برادری نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کچھ جج صاحبان نے احتساب اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ سابق چیف جسٹس عاقب نثار کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آیا تو بولے کہ سابق جج کی انکوائری نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے احتساب عرفان قادر کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ آئین و قانون کا اطلاق سب پر برابر ہونا چاہیے۔ ماضی میں بہت سے چیف جسٹسز نے مرضی کے بینچ بنائے، کوئی بدعنوانی کرتا ہے تو احتساب ہوگا۔ ان کے پاکستان کا آئین اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ جہاں تک احتساب کا تعلق ہے، ہمارے جو سیاستدان ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا احتساب بالکل دوسرے ادارے کرتے ہیں، وہ خود نہیں کرتے۔ اگر وہ بدعنوانی کے مرتکب ہوں، ڈسکوالیفائڈ ہو جائیں، نااہل ہو جائیں تو ان کی نااہلی بھی وہ خود نہیں کرتے بلکہ وہ الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ جاتا ہے تو وہ معاملات جو ہیں وہ مختلف عدالتوں میں جاتے ہیں۔ اور اگر ان کے معاملات پرسو نہ کیے جا رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہے پچھلے اتنے سالوں میں ہم نے دیکھا
ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ بہت ایکٹیو ہوتی ہے اور وہ پھر کہتی ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ بھجوائے جائیں نیب کو، اور نیب کو بھی پھر ڈائریکشنز دی جاتی ہیں، وزیر اعظم کے خلاف بھی دی جاتی ہیں، بیوروکریٹس کے خلاف، وزراء کے خلاف، کہ آپ ان کو چلائیں۔ جج صاحبان جو ہیں انہوں نے کافی حد تک احتساب جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ اگر ججز اپنی خود احتسابی کرتے ہیں اور کوئی اور ادارہ ان کی احتساب نہیں کرتا یا کرنے نہیں دیتے تو پھر باقی اداروں میں بھی پھر خود احتسابی ہونی چاہیے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، ان کا معاملہ آیا جب وہ پہلے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آیا تو انہوں نے کہا کہ جو جج ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کے خلاف اب نہیں پروسیڈ کر سکتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ معاملہ انفرکچس ہو گیا، اور جب اس پہ ایک پٹیشن فائل کی گئی لیٹلی تو وہ پٹیشن بھی غالباً اس پہ کوئی فیصلہ صادر ہے، لیکن ابھی ڈیٹیلڈ فیصلہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ شیل پاکستان میں اپنا کاروبار بند نہیں کر رہا۔ شیل ایک اور بین الاقوامی انویسٹر کو اپنے شیئرز بیچنا چاہتا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، کہا شیل کمپنی جو فیصلہ کرے گی وہ حکومتی فیصلوں پر عمل درآمد کا پابند ہے، اس بارے میں منفی باتیں پھیلانا درست نہیں۔ شیل اپنا جو بزنس ہے وہ بند نہیں کر رہا پاکستان۔ شیل اپنے ایک اور انٹرنیشنل انویسٹر کو اپنے شیئرز بیچنا چاہتا ہے، وہ اس پہ ہمارے لیے اے کے نام ہو وہ شیئرز، بی کے نام ہو، پاکستان میں بزنس اسی طرح چلے گا جس طرح ہے۔ شیل جو بھی فیصلہ کرے گا وہ حکومت پاکستان اور مختلف جو اپروولز ہوتے ہیں ان شیئرز کو بھیجنے کے لیے وہ بھی اس کا بھی پابند ہے، اور اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ پاکستان کے میری ٹائم سیکٹر کے لیے بڑی خوشخبری، ملک کو بھاری زر مبادلہ کی بچت ممکن ہو گئی۔ پاکستان کی ایک ریفائنری نے بحری کارگو اور آئل ٹینکر جہازوں کا ایندھن تیار کر لیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے میری ٹائم سیکٹر کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ مزید بھی تفصیل جانیں گے ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے۔ جی بسیم بتائے گا۔ ہیلو جی بسیم سن پا رہے ہیں تو اپڈیٹ کیجئے گا۔ پاکستان کے میری ٹائم سیکٹر کے لیے اچھی خبر ہے۔ جی بالکل، پاکستان میری ٹائم سیکٹر کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ مقامی ریفائنری جو ہے اس نے تیل جو ہے ایندھن تیار کیا ہے جو کہ بحری جہازوں اور جو آئل ٹینکرز آتے ہیں سمندر کے ذریعے سے ان میں استعمال کیا جا سکے گا۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ جو ذرائع PNSC ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ فیول جو ہے وہ عالمی جو لیبارٹریز ہیں انٹرنیشنل لیبارٹریز اس سے بھی ٹیسٹ کروایا گیا ہے، اور اس فیول کو جو ہے وہ لیبارٹری نے پاس کر دیا ہے، جس کے بعد اب جو ہے یہ فیول PNSC کے جو شپس ہیں اور جو آئل ٹینکرز ہیں اس سے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو مقامی سطح پر یہ جو فیول تیار کیا گیا ہے اس کی مدد سے جو ہے وہ اب کثیر زر مبادلہ جو ہے بالخصوص ڈالرز کی جو ہے وہ بچت ہو سکے۔ بہت شکریہ وسیم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یونان میں تارکین وطن کی کشتی کے حادثے میں لاپتہ افراد میں سے 13 کا تعلق گجرات سے ہے۔ لاپتہ ہونے والوں میں عبداللہ، اسامہ طارق، آفتاب گرایا، داؤد شہزاد، مخدوم احمد، محسن صدیق اور عامر شامل ہیں۔ خوش قسمتی سے گجرات کے 2 نوجوان حادثے میں زندہ بچ گئے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے رانا شہزاد سے۔ جی رانا شہزاد بتائے گا۔ جی بالکل، یہ بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ اٹلی جاتے ہوئے یونان کے قریب جو ہے وہ کشتی میں حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق جو ہے وہ کشتی میں ڈوب کر لاپتہ ہونے والے 13 نوجوانوں کا تعلق جو ہے وہ گجرات کے مختلف علاقوں سے بتایا جا رہا ہے، جس میں گولے کی قصبہ ہے جو تھانہ کنجا کا علاقہ ہے، وہاں کے 7 افراد جو ہے بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ گجرات کے مختلف علاقوں سے جو ہے وہ دوسرے جو نوجوان ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے جو ہے وہ جو بچ جانے والے 2 افراد ہیں ان کا بھی تعلق جو ہے وہ گجرات سے ہی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن کشتی حادثہ میں جو حادثہ جو پیش آیا ہے یہاں پر جو گجرات کی اہم بات ہے کہ گجرات میں جو ہے وہ آج بھی ایجنٹ مافیا متحرک دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ چند ماہ قبل بھی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ بڑا حادثہ پیش آیا جس میں جو ہے وہ درجنوں افراد جو ہے وہ بازی ہار گئے تھے۔ لیکن یہ دوسرا بڑا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا جس میں ابتدائی تحقیقات کے مطابق جو ہے وہ 13 نوجوانوں کا تعلق جو ہے وہ گجرات سے ہے۔ شہزاد آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ یونان کے ساحل پر کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والوں میں 12 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں حادثے میں جاں بحق پاکستانی شہریوں کی حتمی تعداد اور شناخت کی تصدیق نہیں کر سکتے۔
पाकिस्तानी मिशन 78 बरामद शुदा लाशों की शनाख्त के अमल में यूनानी हुकाम के साथ भी राबते में है। कराची में समुद्री तूफान का खतरा टलते ही साहिल की जानिब आने वाले तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। गर्मी के सताए शहरियों की सी व्यू आमद का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त सी व्यू पर ही मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सी व्यू पर मौजूद हूँ। समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय के पेश नज़र जो है कराची के साहिल समंदर पर दिफा 144 नाफिज की गई थी। किसी भी शख्स को जो है साहिल समंदर पर नहाने की इजाज़त नहीं थी, जबकि साहिल समंदर की जानिब आने वाले तमाम तर रास्ते बंद थे। लेकिन जैसे ही समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय का ख़तरा जो है टल चुका है, उसके बाद से तमाम तर पाबंदियाँ जो है ख़त्म कर दी गई हैं। साहिल समंदर की जानिब आने वाले तमाम तर रास्ते खोल दिए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ जो है कमिश्नर कराची की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बाद जो दिफा 144 लगाई गई थी वो ख़त्म कर दी गई है। इस वक्त साहिल समंदर पर जो है शहरी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आज क्योंकि हफ्ते का दिन है, शहरियों की यहाँ पर आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, ऊँट की सवारी कर रहे हैं, घोड़े की सवारी कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो बाइक्स हैं जो खुसूसी तौर पर सी व्यू पर चलती हैं, उससे भी जो है खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आज काफ़ी गर्मी है, सूरज का पारा भी काफ़ी हमें हाई दिखाई देता है, तो शहरी जो है ठंडी हवाओं से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब आपका। केटी बंदर में समंदरी तूफान बिपरजॉय ख़त्म होने के बाद मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो गए। लोगों ने अपने घरों को वापस जाना शुरू कर दिया है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे गुलशाह से। गुल आगाह कीजिएगा। तो बताता चलूँ कि हालिया जो इम्कानी तूफ़ान था उसके टलने के बाद एक दफ़ा फिर केटी बंदर और उसके गुर्दोनवा में जो भी इलाके हैं वहाँ की खुशियाँ बहाल होना शुरू हो गई हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि मछेरे जो समंदर में जाने से तूफ़ान की वजह से गुरेज कर रहे थे, उन्होंने भी अपने समंदर में अपनी रोज़ी रोटी के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिए हैं। केटी बंदर शहर जो बिल्कुल वीरान पड़ा था वो भी आबाद होना शुरू हो गया है, बाज़ारें खुल गई हैं और उसके पसकदाई में जो इलाके हैं उसमें भी जो है वो लोगों की आमदोरफ़्त शुरू हो गई है। लेकिन जो इलाका मकीन जो तूफ़ान की वजह से वहाँ से बाहर निकले थे, इंतज़ामिया की जानिब से उनको बाहर भेजा गया था किसी मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ ख़तरा नहीं था, वो अपनी मदद आपके तहत अब वापस जा रहे हैं। अब उनका कहना ये है कि इंतज़ामिया की तरफ से उनको वापस भेजने का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो अपनी मदद आपके तहत जो कोशिश कर रहे हैं और अपने इलाकों की तरफ वापस जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय से तबाही का ख़तरा टल गया। पाक फ़ौज और सिविल इंतज़ामिया की काविशों से बेघर हुए अफराद की घरों को वापसी का अमल शुरू हो गया है। रिलीफ कैंप से लोगों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। हर ख़ानदान को रजिस्ट्रेशन के बाद राशन का टोकन भी दिया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको। समुद्री तूफ़ान बिपरजॉय से तबाही का ख़तरा टल गया। पाक फ़ौज और सिविल इंतज़ामिया की काविशों से बेघर हुए अफराद की घरों को वापसी का अमल शुरू हो गया। इंटरबोट कराची ने समंदरी तूफान के बाइस मुलतवी पर्चों की नई तारीख का ऐलान कर दिया। ऐलान के मुताबिक 14 जून का मुलतवी पर्चा 19 जून को होगा, 15 जून का पर्चा 20 जून, जबकि 16 जून का मुलतवी पर्चा 21 जून को होगा। साल 2023 के अमली इम्तहानात 20 जून से 20 जुलाई तक मुनक्किद होंगे। तूफान के पेश नज़र इंटरबोट कराची ने 14, 15 और 16 जून के इम्तहानात मुलतवी कर दिए थे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।